یہ جو اب ظاہر ہے آپ نے بات تو ہم پر ڈال دی ہے، عمران خان اسرائیل کے حمایتی ہیں، آپ یہ بات کافی عرصے سے اور بہت بلند طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا جو آج خود اسرائیل کے اخبار اور یروشلم پوسٹ، اس کی اہمیت بھی ہے سر، کہا جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، تو آپ کے موقف میں تو عمران خان کے اس بیانات کے حوالے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے سر؟ دیکھیے اس حوالے سے میں عرض کروں، یہ تو میری جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم نے 7-8 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنا تھا، جبکہ اپوزیشن بینچوں پر پی ٹی آئی کوئی 70-80-90 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم حکومت کے خلاف بھی اپوزیشن کریں اور اپوزیشن کے خلاف بھی اپوزیشن کریں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس بات کو ترجیح دی اور پارلیمانی کردار کے لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک پالیسی لی، اور چونکہ وہ خود میرے گھر تشریف لائے تھے بڑے بڑے وفود کے ساتھ، اور ایک دن نہیں بلکہ 2 دن مسلسل آئے، اور اس کے بعد ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو آپ کے بارے میں تحفظات ہیں وہ نہ یہ اتنے ہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ ہے، نہ اتنے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار ہے، بلکہ اتنے ہیں کہ جیسے آپ کے اور ہمارے درمیان پہاڑ ہیں، تو ایک لمحے میں پہاڑ جو ہے وہ سر نہیں کیے جا سکتے، تو اس لحاظ سے آپ کو جے یو آئی کے تحفظات دور کرنے ہوں گے، اور انہوں نے اس پر اتفاق کیا، لیکن تحفظات دور کرنے کے لیے بھی بلکہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تو ماحول چاہیے، تو یقیناً ہم نے ایک دوستانہ ماحول بنانے میں کردار ادا کیا، اور دونوں نے کیا، انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اور اب ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ماحول میں مذاکرات کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، میڈیا رپورٹ سے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے، میں تو وہاں نہیں تھا لیکن میڈیا رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ان پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور وہ ان کی کردار بڑے مشکوک ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج بھی عمران خان صاحب آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں؟ یہ میری رپورٹ میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اسد قیصر کے ہاں ہمارا کھانا تھا دوپہر کا، تو ایک صحافی نے سوال کیا، وہ اس انداز میں کیا کہ آج آپ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، تو میں نے بھی عذرائے مذاق کہا کہ میں بھی جواب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس تفصیل کے ساتھ یہ رپورٹ یہ میرے ہاں رپورٹڈ نہیں ہے۔ تاہم میں نے آپ کو اپنی بات مکمل نہیں کی کہ اب ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے بھی کمیٹی بنائی ہے، اس وقت تک ہم نے نہ کوئی ایسا ایونٹ کیا ہے کہ صاحب آپ کے اور ہمارے جلسے مشترک ہوں گے یا ہم سڑکوں پر مل کر آئیں گے، تو اس حوالے سے ابھی تک تو ہم بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں، جو کمیٹیوں کی گفتگو ہے وہ بھی بڑے ابتدائی مراحل میں ہے، ایون کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہر چند کہ ہمیں اپنے رائے پر اصرار نہیں ہے اور نہیں ہم کوئی زور دے رہے ہیں، لیکن شاید آپ کے اور ہمارے موقف میں فرق ہو اور دونوں کی رائے اس پر مختلف رہے، جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی اس پر ہر پارٹی اپنا اپنا رد عمل دینے میں آزاد ہوگی، تو اس حد تک تو بات چیت ہمارے اور ان کے درمیان۔ لیکن سر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا، اور ظاہر ہے آپ کو بہت لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے بارے میں آپ کی رائے سب کو پتہ ہے، جس کا آپ نے ابھی بھی بتایا کہ یہ باتیں آپ تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، جو کہ یروشلم پوسٹ نے اس کی تصدیق کی ہے اور ٹائمز آف اسرائیل اخبار نے اس کی دعوے کیے تھے، تو اس جماعت کے ساتھ آپ کا آگے اتحاد بنتا ہوا اگر کوئی چیز بنتی ہے تو اس پہ کویشچن تو اٹھے گا نا سر؟ دیکھیے میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنا تجزیہ اپنے رائے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ عمران خان یا ان کی پارٹی کے آئندہ کے عزائم کیا ہیں یا ان کی سیاست کیا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خبریں ہیں اور یہ ان کے پرانا حال احوال دے رہے ہیں،
जिस ज़माने में मैं बात कर रहा था और ये खामोश थे, तो अब वही बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्कान तो मौजूद है कि अब उनका वो हदफ नाकाम हो चुका है, अब वो मकासद और नस्बुल उनके नहीं रहे हैं, अब वो शायद अपने तौर पर उसके बरक्स सोच रहा हो। तो ये मौका तो हम उनको देना चाहेंगे ना, कि अगर उन सारी चीज़ों से वो रुजू करते हैं, और जैसे वो कहते भी हैं कि यू टर्न रेड अच्छे लीडर की अलामत होती है, तो ये चीज़ें अगर सॉफ्ट हो जाती हैं और मामलात बेहतर हो जाते हैं, और आइंदा उनके कोई ऐसे अज़ाइम नहीं हैं, और ये पुरानी ख़बरें हैं जो आ रही हैं और वो हमारे जो गुफ्तगू होती थी उसकी तस्दीक कर रही हैं, तो मैं इस पर इसलिए भी सख्त बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं मौका अभी एक कमेटी फॉर्म कर दी है हाँ, आपने, मैं मौका दे दिया रहा हूँ आपने। ताकि मालूम चलें हो सर, सके कि मैं उनका मैं मैं आगे आगे के लिए चलता हूँ, कोई मैं आगे अज़ाइम चलता हूँ। नहीं मैं आता हूँ सर। आसिफ अली जरदारी साहब, बड़े अरसे बाद आपसे उन्होंने आकर मुलाकात की, खुद चल कर आया आपके पास, कोई ख़ास बात सर? जरदारी साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे भाइयों की तरह ताल्लुक़ात हैं, और मेरे घर उनकी तशरीफ़ आवरी जो है उसमें मैं सोचता हूँ, मेरा गिला है कि उन्होंने देर कर दी, बहुत देर कर दी। मुझे बहुत पहले तवक्को थी कि वो तशरीफ़ लाएंगे, ताहम देर आए दुरुस्त है, ज़ारी बात है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं कि जिसको हम सियासी ख़बर कह सकें जी, और उसको हम मीडिया के हवाले कह सकें जी। बस वो मामूल के मुताबिक, तो आप अपनी नाराज़गी ख़त्म करें, आप मेरे यहाँ खाना खा लें किस वक्त, तो इस तरह हंसते मुस्कराते बातचीत हुई है। और कोई अलहदगी में कोई गुफ्तगू नहीं हुई सर? वही अलहदगी में यही हुई। अच्छा, ये अलहदगी में यही बात है। कोई ख़ास ऐसा कोई मुद्दा जिसके ऊपर कोई ऐसी बात आपने कुछ छेड़ा हो, उन्होंने कुछ बात नहीं, की हो? ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उस वजह से उनको फिर जल्दी भी जाना पड़ गया, और फिर मैं फॉलो करता रहा उनको। वो कोई डॉक्टर्स ने उनको 2-3 दिन आराम करने के लिए भी कहा, उनके जो मसरूफियतें थी वो भी मनसूख कर दी उन्होंने, तो ज़ाहिर है कुछ तबीयत में ऐसी बात होगी। तो पुराने दोस्त एक दफ़ा फिर मिल गए सर, कह सकते हैं हम सर? ज़ाहिर है। अब ये कंटिन्यू आगे रहेगा सर। अरे सर, देखा हमने वज़ीर आज़म पहले मिले, फिर सदर साहब भी आ गए, फिर सदर साहब चले गए, फिर वज़ीर आज़म साहब आए, तो शहबाज शरीफ साहब जब मुलाकात आप कर गए थे, तो एक तरफ तो PMLN के वो ज़ाहिर है उनकी भी हैसियत है, और दूसरी तरफ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो उनकी मुलाकात और फिर इन तमाम माहौल, कोई अहम गुफ्तगू सर? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इस खानवादे के साथ हज़रत मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ इख्तिलाफ़ की सूरत में भी रहा है और इत्तिफ़ाक़ की सूरत में भी रहा है। हम वफ़ादार लोग हैं, ताल्लुक़ात का एहतराम करते हैं, अभी भी लिहाज कर रहे हैं, अभी उनका एहतराम हमारे दिल में है। लेकिन जहाँ तक सियासी मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है, तो हमने वाज़ेह तौर पर उनसे ये कहा कि देखिए, पहली बात तो यह है कि हम ने एक पोजीशन ली हुई है, और 7-8 महीनों में हमने चारों सूबों में मिलियन मार्च किए हैं। अभी लाहौर में जो हमारा जलसा था, शायद लाहौर की तारीख़ में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जो ख़त्म नबूवत के हवाले से था, और मज़ीद भी हम आगे प्रोग्राम रखते हैं। तो मैंने कहा आप लोग भी तो सियासी ज़िंदगी में नशे व फराज का शिकार रहे हैं, आप भी नेब के और FIA के और उनकी तहकीकात के और जेलों से और जलावतियों से गुज़रे हैं, क्या कभी आपके लिए मुमकिन रहा कि एकदम अपना सारा सियासत का रुख तब्दील करके जो है तो एक यू टर्न आप ले सकेंगी? तो जिस तरह सियासी लोग समझते हैं इन चीज़ों को कि एक सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसने एक स्टांस ले लिया है और उसमें हम कोई फौरी रद्द बदल कर सकें, हम इस इलेक्शन पे एतमाद नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त मैंने उनको ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं कि मुलाकात में हो, आगे पीछे भी बातें होती रही थी हमारी, तो मैंने उनसे कहा जी आप इस वक्त पाकिस्तान पर एक अक़लियत हुकूमत कर रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी तादाद तो इतनी नहीं है कि वो हुकूमत कर सके। पीपल्स पार्टी उनके साथ बेंचों पे बैठी हुई है, जो हुकूमत में अपने आप को शामिल नहीं कह रही है जी, सिर्फ उनको सपोर्ट दे रही है। तो सपोर्ट देने वाली क़ुव्वत जो है अगर वो हट जाती है तो फिर हुकूमत भी चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है।
اب یہ ایک کمزور پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حکومت میں شریک نہیں ہے، محض سہارا دیے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اپوزیشن مضبوط ہے. تو یہ ساری صورتحال ملک کی جو ہے اور پارلیمان کی جو ہے وہ آپ کو حق نہیں دے رہی ہے کہ آپ حکومت کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے. سیدھی بات یہی ہے. آپ نے سامنے کہہ دیا کہ آپ میں نہیں تو رکھتے. میں تو کہتا رہتا ہوں. کیا آپ کی میں نے حکومت پارلیمنٹ میں کہا اس ہے، ان کی موجودگی میں کہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر میں نے کہا ہے، اسمبلی میں کیا جواب دیا سر انہوں نے؟ مثلا کہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے صرف کہ جی وہ آپ کو کوئی پیشکش کریں سر؟ ظاہر ہے وہ تعلقات کے ذرا نرم رکھنے کے لیے یا کوئی یہ خیال رکھتے ہوں گے. اور یا وہ سیاسی سپورٹ لوگ کے لیے ہیں، آئے تھے. وہ سیاسی لوگ ہیں، اتنا تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان کے لیے ایک دم اس طرح تبدیلی یا ڈائیورشن جو ہے وہ تو میں سوال کروں گا آگے سر. ارے سر ایک سوال کریں، کلیئر ہے، میڈیا میں آیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ کلیئر ہونا چاہیے، آپ ہی کی زبان سے ہونا چاہیے. کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے آ رہے تھے، اسلام آباد آ چکے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا. کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ میں نے تو پارٹی کی دوسری تیسری قیادت کے آنے سے بھی انکار نہیں کیا، تو میں ان کی قیادت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس طریقے سے. تو خبر مجھے بھی ملی تھی کہ شاید وہ آ رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی باضابطہ رابطہ نہیں ہوا. میڈیا میں نے دیکھا جی. تو اس کے بعد مجھے یہ اطلاع آئی کہ نہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور میاں صاحب بھی وہاں پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں اور دوسرے تمام پارٹیوں کے سربراہان بھی پہنچ گئے ہیں، تو آپ بھی چلیں. جب میں وہاں گیا تو پارلیمنٹ نہیں تھا جی، اور وہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس کا اجلاس تھا، تو میں اس کے اجلاس میں چلا گیا، اور باقی باتیں پھر وہاں اجلاس ہی میں ہوتی رہیں. لیکن اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ ایک ترمیم کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی. تو میاں صاحب پھر واپس چلے گئے. انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ ہے نہیں اور تعداد پوری نہیں ہے حکومت کی. تو میرے خیال میں ہوم ورک پورا نہیں تھا، اس لیے میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے، حالانکہ وہ ووٹ کاسٹنگ کرنے کے لیے میرا آئے تھے. اندازہ یہ تھا کہ وہ شاید اپنے ساتھیوں پر ناراض ہو کر واپس چلے گئے ہوں گے. لیکن آپ نے ان سے ملنے سے انکار نہیں کیا، یہ کلیئر ہو گیا، جو کہ ایک میڈیا میں بہت زیادہ غلط. اچھا سر، یہ تو آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر چند کے وہ حکومت میں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں. جس طرح میں شجاعت حسین صاحب کے گھر جا سکتا ہوں، میں میاں صاحب کے گھر بھی جا سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں میرے لیے. اگر میاں صاحب نے بلایا آپ کو، اگر نہ بھی بلایا تب بھی جا سکتا ہوں، جا سکتے لیکن یہ ہے کہ سیاسی ملاقاتیں ضرورتوں کے تحت ہونی چاہیے. اب صرف یہ یاریاں دوستیاں تو نہیں ہوتی. تو یہ تو سر ایک خبر چلی گئی ہے بہت امپورٹنٹ کہ آپ کسی بھی وقت میاں صاحب سے مل سکتے ہیں، اور اگر میاں صاحب آپ کو بلائیں گے تو آپ فوراً جائیں گے، ملاقات کریں گے. اشکال نہیں ہے، بہت موقف ہمارا اپنا ہوگا. وہ تو بات چیت پھر ہوگی سر، دیکھا جائے گا. تو یہ جتنے آپ حضرات بھی آئے ہیں، مولانا صاحب کو آپ بھی نواز شریف کو بہت سے معاملات میں کنونس کیا ہے، میاں صاحب بھی آپ کو بہت سے معاملات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جتنے بھی حضرات آئے ہیں، میرے خیال میں ہم نے جتنی ہم سے ہو سکا، شاید ہم حق نہیں ادا کر سکے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کمزور ہیں ہم ان کی مہمانداری کا حق ادا نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن جتنے ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ ہم پورے احترام کے ساتھ ان کو ریسیو کریں، احترام کے ساتھ ان کو سی آف کریں، اور جو ایک مہمان کا احترام ہو سکتا ہے. تو بلاول صاحب 2 دفعہ آ گئے سر آپ کے پاس. جی بالکل. وہ کیوں آئے تھے سر؟ 2 دفعہ سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ان کا گھر ہے. لیکن اس وقت سر 2 دفعہ آئے تھے، کسی خاص مسئلے پہ آئے؟ وہ آئے تھے جی اس پہ جی کہ وہ جو مسئلہ ہو گیا تھا، جو آئینی ترمیم، عدالتی اصلاحات، آئینی ترمیم کا مسئلہ، تو اس پر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا ایک ڈرافٹ بنا لے اور جے یو آئی اپنا ایک ڈرافٹ بنا لے اور ہم پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور وہ گلا اس پر بیٹھ کر پھر ایک جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، وہ اتفاقی نکات نکال کے اسی کو پھر ہم اسمبلی میں پیش کر سکیں. تو میں نے کہا یہ بھی ایک مثبت پریکٹس ہے، آپ بھی کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، تو جہاں پہ بات ٹھہر جائے گی پتہ چل جائے گا کہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں. تو یہ دوسری ملاقات میں تھا یا پہلی ملاقات؟ یہ ان کی پہلی ملاقات میں تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ سر مہربانی کریں، سب کچھ سجا ہوا ہے، صرف نہیں، اس میں بھی ہر چیز تیار ہے، آپ آئیں اور آ کے ووٹنگ کر دیں. اس میں بھی ایسی بات انہوں نے نہیں کہی، بلکہ وہ خود بھی جیسے کچھ اپنے دل میں تحفظات لیے ہوئے تھے آئینی ترمیم کے بارے میں، اور ان کے گفتگو لب و لہجے سے یہی اندازہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ تحفظات رکھتے ہیں. مسودہ دیکھا تھا انہوں نے سر؟
جب یا اسی دن دیکھا جس دن آپ سے ملاقات کیا جب تھا؟ مجھے جب پہلی ملاقات جب ہوئی اور ان کا وہ میرے پاس موجود تھے، جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں مسودہ آ گیا ہے، تو اس کے وقت کپڑے کے تھیلے، مجھے کپڑے کے مجھے یہ تھیلے بھی پتہ